جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو وہ جو چاہے کرے، پھر اس کی غیرت نہیں جاگتی کہ اس نے کیا کیا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ کر بیٹھے گا، بڑے سے بڑا لعنت بھری چیز اور لعنت بھرے کام کر دے گا، پھر اس کو ایسا سمجھے گا جیسے بدن پہ کوئی مکھی بیٹھی تھی وہ اڑا دی۔ تو حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اگر حیا اللہ نہ کرے ایمان والے سے ختم ہو جاتی ہے تو گویا ایمان کا ایک شعبہ اس کے اندر سے ختم ہو گیا۔ جیسے پاکی ایمان کا ایک شعبہ ہے، طہارت ایمان کا ایک شعبہ ہے، تو ایسے حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور سب سے زیادہ حیا رکھنے والے صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزاج کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ مشہور حدیث ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اپنے گھر پر، اور آپ جو ازار بند پہنے ہوئے تھے وہ ازار بند تھوڑا اٹھا ہوا تھا گھٹنے تک، اور یہ کوئی ناجائز عمل بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی بیٹھے تھے ٹیکا لگائے، اور گھٹنے تک آپ کا تہبند جو ہے وہ اٹھا ہوا تھا ایک پاؤں کا۔ تو حضرت ابوبکر تشریف لائے، دستک دی، دروازہ کھولا تو حضرت ابوبکر تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے رہے۔ پھر دوسری مرتبہ دستک ہوئی دروازے پہ، حضرت عمر تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں بیٹھے تھے اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ لیکن تیسری مرتبہ دستک ہوئی اور دروازہ کھولا گیا، عثمان غنی تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سیدھے ہو گئے اور اپنا تہبند نیچے کر لیا۔ تو یہ منظر صحابہ دیکھے، صحابہ کی یہ صفت خاصہ تھی کہ نبی علیہ السلام کے زندگی کے ایک ایک پہلو پر غور کرتے تھے۔ آقا اگر مجلس میں تشریف فرما ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے میں کس کے ساتھ کس طرح کا بات کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے بات میں ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، کون سے بات میں آپ خوش ہوتے تھے، اور کس کے ساتھ کیسا آپ کا معاملہ ہوتا تھا۔ آپ گھر میں ہوں، مجلس میں ہوں، آپ صحابہ کے درمیان میں ہوں، صحابہ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے تھے۔ تو جب مجلس ختم ہوئی تو ایک شخص نے حضور سے سوال کیا کہ حضور یہ کچھ عجیب سی بات ہمیں دکھی۔ حضور نے فرمایا کہ کیا؟ کہا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھو نوٹس کس طرح کر رہے ہیں صحابہ، ہم اس کو ایک معمولی چیز سمجھ کر یوں ہی چھوڑ دیتے، ہم اس پہ کوئی نوٹس نہیں کرتے۔ کہا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے اور تہبند آپ کا یوں اٹھا ہوا تھا، ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ کی کیفیت بیٹھنے کی وہی تھی، لیکن جیسے ہی عثمان غنی تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند سیدھا کر لیے اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، تہبند کو بھی نیچے کر لیا آپ نے، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے؟ یہ عثمان غنی ہے، اور یہ اتنے حیا والے ہیں کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ تو میں جو اس کیفیت سے بیٹھا تھا، مجھے معلوم تھا کہ اگر عثمان اس کیفیت کو دیکھیں گے تو انہیں حیا آ جائے گی اور کہیں ان کو یہ بات ناگوار نہ گزرے، اسی لیے میں نے اپنا تہبند سیدھا کر دیا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گیا۔ تو حضرت عثمان غنی کا مزاج تھا حیا، تو حضور نے ان کے مزاج کا خیال رکھا کہ کہیں عثمان غنی کو میرا یہ عمل ناپسند نہ لگ جائے، حالانکہ یہ کوئی ناجائز عمل نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نہیں تھا حضور کا، لیکن عثمان کے مزاج کے خلاف تھا، عثمان کو یہ بات برداشت نہیں ہوگی، اسی لیے حضور نے عثمان کے مزاج کے اعتبار سے
اپنی پنڈلی کے نیچے کر دیا اپنا تہبند اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کامل الحیاء والایمان، اللہ کے نبی کا کہ صحابہ کا اور خصوصاً خلفائے راشدین کا ایک ایک ٹائٹل ہے، جو ٹائٹل عثمان غنی کو ملا ہے وہ ہے کامل الحیاء والایمان، کہ حیادار تھے اور مکمل حیا والے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔